الرحيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین کرام، بے بیان لطف و کرم ہے اس ذات وحدہ لا شریک کا کہ جس نے ہمیں پاک صاف ہو کر اپنے بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائی. دعا ہے خالق حقیقی کی پاک بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، ذکر اہل بیت
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو کہ اللہ رب العزت نے عرشوں سے جبریل امین کو آیت کریمہ دے کر بھیجا، دینے والا بھی پاک، لینے والا بھی پاک، لے کر آنے والا بھی پاک، جن کے بارے میں لائی گئی وہ بھی پاک۔ جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں خود خاتم النبیین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا کہ اہل بیت آل محمد یہ ایسا گھرانہ ہے کہ جو ان کی محبت کے اندر مر گیا وہ کوئی عام موت نہیں مرا بلکہ وہ شہادت کی عظیم موت مرا۔ مرنا سبھی نے ہے، اس دنیا میں کوئی زندہ بچا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، جو آیا ہے وہ واپس بھی گیا ہے، جس کو جان دی گئی اس سے جان واپس بھی لی گئی، جس کے جسم میں روح ڈالی گئی اس کے جسم سے روح نکالی بھی گئی۔ جب مرنا ہر کسی نے ہے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ضروری نہیں کہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جانا ہی شہادت ہے، ضروری نہیں کہ اللہ رب العزت کے دشمن سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جانا ہی شہادت ہے۔ فرمایا کہ میرا گھرانہ ایسا عظیم گھرانہ ہے کہ اگر ان سے محبت کرو گے اور ان کی محبت کے اندر تمہیں موت آ جائے، ان سے محبت کرتے کرتے تمہاری زندگی مکمل ہو جائے، تو فرمایا کہ تمہاری موت کوئی عام موت نہیں بلکہ شہادت کی موت ہے۔ اگر شہادت کا میں رتبہ بیان کرنے لگوں تو ٹائم بڑا مختصر ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، بس مختصر یہ کہوں گا کہ شہادت جس کو موت آ جائے شہادت کی، شہید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر جب جنتوں کی سیر کرتا ہے اس کو شہادت میں اتنا لطف آیا ہوتا ہے کہ وہ جنتوں کی سیر کرتے ہوئے بھی اللہ رب العزت سے یہ گزارش کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اگر تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تو میں ایک بار پھر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا بولے یار، شہادت کرانا تھوڑا تھوڑا بولے۔ ایک بندہ شہید ہو کر جنت میں چلا گیا، اب وہ جنت کی سیر کر رہا ہے۔ جنت بھی کوئی عام چیز نہیں، اگر جنت کا تذکرہ چھڑ گیا موضوع اور بھی لمبا ہو جائے گا، لیکن شہید جنت میں چلا گیا، باغات کی سیر کر رہا ہے، جنتوں کی سیر کر رہا ہے۔ جنت کا لفظ ہی بڑا حسین ہے، لیکن جس جنت کو سجایا میرے پروردگار نے ہو، جس جنت کو بنایا میرے پروردگار نے ہو، اس جنت کے کیا کہنے، لیکن ایک شہید جنت میں جا کر بھی کہتا ہے اے پروردگار اگر تیرا حکم ہو تو میں دعا مانگتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ میں دنیا میں ایک بار پھر جانا چاہتا ہوں اور شہادت کی عظیم موت میں دوبارہ لینا چاہتا ہوں۔ یہ شہادت کا مرتبہ، لیکن میرے نبی نے فرمایا یہ شہادت تمہیں مل سکتی ہے۔ ہم کہیں کہ یار ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے، ہمیں جنگ پہ جانا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، دشمن سے لڑائی کرنی پڑے گی، اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنا پڑے گا، پھر جا کے اگر ہمیں موت آ جائے تو پھر شہادت کی موت۔ لیکن میرے نبی کا ارشاد سنیے، فرمایا تمہیں گھر بیٹھے بھی شہادت کی موت مل سکتی ہے، تم بستر پر لیٹے ہوئے بھی مرو تو تمہیں شہادت کی موت مل سکتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت شروع کر دو، اہل بیت سے محبت شروع کر دو، تمہیں جو موت آئے گی وہ شہادت کی عظیم موت ہوگی۔ اور آپ نے کسی اور مقام پر فرمایا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت کے اندر مر گیا، جس کو موت اہل بیت سے محبت کرتے کرتے آ گئی، فرمایا کہ وہ توبہ کرنے والا،
اب توبہ کرنے والا بتاؤں تو میرے نبی کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں، مشکوٰۃ شریف کے حدیث مبارکہ کا فرمایا کہ کئی بندے ایسے ہیں کہ وہ ساری زندگی جنتیوں کے کام کرتے ہیں، ساری زندگی لمحہ برابر بھی نافرمانی نہیں کی، ساری زندگی جنتیوں کے کام کیے، نمازیں پڑھی، حج کیے، زکوٰۃ دی، حسن اخلاق، سارا کچھ، لیکن فرمایا کہ کئی بندے ایسے ہیں ساری زندگی جنتیوں کے کام کرتے رہے، اب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ، صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے اور اس کا جو خاتمہ ہے وہ جہنمیوں والا ہوتا ہے، ساری زندگی جنتیوں کے کام، لیکن مرتے ہوئے جنت کا خاتمہ نہیں ہوا، خاتمہ بالایمان نہیں ہوا، جہنمیوں والا خاتمہ، ساری زندگی جنتیوں کے کام کر کے بھی جہنم میں چلا گیا۔ فرمایا کئی بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی جہنمیوں کے کام، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، حسن اخلاق سے پیش نہیں آیا، نبی کی فرما برداری نہیں کی، اللہ کی فرما برداری نہیں کی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، فرمایا ساری زندگی جہنمیوں کے کام، لیکن فرمایا کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ، لیکن تقدیر غالب آ جاتی ہے، اس کا خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے، اس کا خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے، وہ توبہ طائب کر کے مرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کر مانگتے مانگتے مر جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ توبہ طائب ہو کر مرا، اب اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا، لیکن تقدیر غالب آئی، فرمایا خاتمہ بالایمان ہوا اور وہ سیدھا جنت میں چلا گیا۔ ساری زندگی جہنمیوں کے کام کر کے بندہ جنت میں، ساری زندگی جنتیوں کے کام کر کے بندہ جہنم میں، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے۔ تو میں نے یہ ایک نچوڑ نکالا، میں نے کہا کہ اگر بغض اہل بیت ہو، ساری زندگی جنتیوں کے کام کرتا رہے تو توبہ طائب ہو کے نہیں مرے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تیرے دل میں اگر اہل بیت کی محبت ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتے کرتے اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، فرمایا وہ طائب ہو کر مرا، اس کو جو موت آئی، ساری زندگی چاہے جہنمیوں کے کام کر لے، لیکن دل میں بغض اہل بیت ہے، ساری زندگی جنتیوں کے کام کیے، دل میں بغض اہل بیت، سیدھا جہنم میں۔ فرمایا لیکن اگر دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ساری زندگی چاہے جہنمیوں کے کام کر لے، لیکن دل میں اہل بیت کی محبت ہے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات طائبا، فرمایا کہ وہ توبہ طائب ہو کر مرتا ہے۔ یہ اہل بیت سے محبت کی بہت بڑی دلیل ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا بندہ طائب ہو کر مرتا ہے، اور طائب ہو کر مرنے والا بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں میرے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ اب اگر میں مغفورا کا بتاؤں تو مغفورا کیا ہوتا ہے؟ مغفورا وہ ہوتا ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا کہ وہ بندہ مغفور ہوتا ہے کہ جس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جب اس کو موت آتی ہے، فرشتہ روح قبض کرتا ہے، ادھر موت کا فرشتہ روح قبض کرنے آیا، ادھر اس کی پچھلی ساری برائیاں مٹا دی گئی، اس کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیے گئے۔ کس وجہ سے مٹائے گئے؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر محبت اہل بیت ہے، اس کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت۔ میرے نبی کا ایک اور ارشاد ہے، فرمایا کہ جو بندہ میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، فرمایا کہ صحن حرم ہو، اب حرم کی زمین کی کوئی بندہ تعریف کیسے کر سکتا ہے کہ جس کا اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرمائے کہ اس کے اندر کسی کو جوں مارنے کی بھی اجازت نہیں، جوں مارنے کی کسی کو اجازت نہیں، کوئی بندہ شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ شکار جانا ہے، اس کو شکار کر لو، یہاں تک وہ امن والی جگہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی وہ مقبول جگہ، فرمایا صحن حرم ہو، حرم کی جگہ ہو، پھر فرمایا مقام ابراہیم ہو، اور مقام ابراہیم
خود قرآن ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جائے 13-14 لاکھ روپیہ لگا کر یہاں سے چلا جائے، وہ حج کے لیے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، اس نے سارے ارکان پورے کر لیے، لیکن میرے نبی کا ارشاد اور قرآن پاک کا فرمایا تب تک اس کا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ مقام ابراہیم پر نفل ادا نہ کر لے۔ یہ مقام ابراہیم کی فضیلت، فرمایا صحن حرم ہو، مقام ابراہیم کے اوپر کھڑا ہو کر روزے کی حالت کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگے، لیکن فرمایا اگر دل میں بغض اہل بیت ہے، صحن حرم بھی ہو، مقام ابراہیم بھی ہو، روزے کی حالت ہو، بندہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، فرمایا اللہ رب العزت اسے معاف نہیں فرماتا، اللہ رب العزت اسے معاف نہیں فرماتا۔ یا کوئی رونے کی بھی حالت، میرے نبی کا ارشاد نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ڈر کے اندر، خوف میں جو بندہ ایک آنسو بہا دے، اس کا آنسو ابھی اس کی آنکھ سے نکل کر زمین پر نہیں گرے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس بندے کی توبہ قبول نہیں، اس بندے کا رونا قبول نہیں، اس بندے کی عبادت قبول نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر بغض اہل بیت ہے۔ کچھ صحابہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ماحول کیسا ہے کہ آپ کے پاس مہمان بڑے آتے ہیں، دن رات مہمانوں کا میلہ لگا ہوا ہے، کبھی کہاں سے وفد آ رہے ہیں، کبھی کہاں سے جماعت آ رہی ہے، کبھی کہاں سے 20 لوگ آ رہے ہیں، 50 لوگ آ رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے، حضور سے ملنے کے لیے، حضور سے ملاقات کے لیے۔ تو حضور سے ملاقات کے لیے کون نہیں جانا چاہتا؟ جب کہ فرشتے آسمانوں کو چھوڑ کر، عرش کی بلندیوں کو چھوڑ کر حضور کے قدموں کو چومنا چاہتے ہیں، تو ان کے چہرے اقدس کی زیارت کون نہیں کرنا چاہتا؟ تو فرماتے ہیں کہ ہر وقت جرمٹ لگا رہتا، مہمان بڑے آتے، کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں، دن رات میلہ لگا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے سوچا کہ حضور کا کوئی کاروبار تو ہے نہیں، ان کے پاس جو ہے وہ مہمان نوازی کے لیے پیسے وغیرہ نہیں ہوتے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے لوگ مل کر ان کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پروگرام بنا لیا، کوئی صحابہ نے مل کر جو ہے وہ پیسے وغیرہ اکٹھے کیے، مال وغیرہ اکٹھا کیا، جو انہوں نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق دیکھا، تو سارا مال اکٹھا کر کے نا وہ آپ کے چچا زاد بھائی کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ یہ ہم نے ایسے ایسے سوچا تھا، یہ ہماری سوچ ہے، اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ سوچ بھی کسی کسی کو دیتا ہے، ہر کسی کو یہ سوچ نصیب نہیں ہوتی، ہر بندے کو یہ سوچ نصیب نہیں ہوتی۔ بہت سارے بندے صرف دیکھتے دیکھتے مر جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ چلو ماحول ایسا چل رہا ہے، چلو یاد دیکھتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، نیکی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ظلم ہو رہا ہے کسی پر دیکھ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ظلم کو روکنے کی کوشش نہیں، کوئی کسی کا مال غصب کر رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ غصب ہے، لیکن نہیں روکنے کی کوشش، ماحول کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، روکنے کی کوشش نہیں، منہ سے بولنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن کسی کو اللہ رب العزت ایسی سوچ عطا فرماتا ہے کہ وہ جنت کے شہزادے بھی ہوں، جنت کے سردار بھی ہوں، لیکن وقت کا یزید تخت میں بیٹھا ہو تو حضرت حسین فرماتے ہیں میں بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ تو فاجر ہے، تو فاسق ہے۔ یہ سوچ کسی کو ملا کرتی ہے، ہر کسی کو یہ غصے میں نہیں ملتی، یہ حسینی ہوتے ہیں نا تو ان کو مل جاتی ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام نے وہ آپ کے چچا زاد بھائی کے پاس مال وغیرہ لے کر آئے کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تو چونکہ آپ جو ہے ان کے قریبی ہیں تو ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں یہ بات کر سکیں۔ یہ صحابہ کرام کی بھی عاجزی ہے نا کہ حضور ان کے ہر بات کو سنتے بھی ہیں، ان سے مشورہ بھی کرتے ہیں، ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے باوجود ان کی عاجزی تو دیکھیں، کہتے ہیں حضور ہم آپ سے بات ایسے نہیں کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آواز اونچی ہو جائے اور ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو انہوں نے آپ کے چچا زاد بھائی کو لیا کہ آپ ان کے قریبی ہیں، آپ بات کریں تو یہ بہتر بات ہے۔ تو بہرحال آپ کے چچا زاد بھائی آپ کے پاس تشریف لے آئے اور کہا کہ ایسا ایسا پروگرام بنایا تھا ہم نے، اور کیونکہ حضور پہلے تجارت فرمایا کرتے تھے، بعد میں آپ نے چھوڑ دی، کیونکہ یہ دین کا کام جو ہوتا ہے یہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہ بہت ٹائم مانگتا ہے۔ آج کل لوگ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ قاری صاحب کو کون سا کام ہے، نماز پڑھا دی، بس جمعہ ہے 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے، کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ آدھا گھنٹہ اگر تقریر کرنی ہے تو پیچھے 10 گھنٹے اس تقریر کی تیاری کی بھی لگائیں۔
یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے. تو میرے نبی جو ہے وہ پہلے تجارت فرمایا کرتے تھے، بعد میں چھوڑ دی کیونکہ آپ نے تبلیغ فرمانی تھی، آپ نے تو کام بہت زیادہ تھا اور ٹائم بھی بہت زیادہ چاہیے تھا. تو خیر کیا ہوا کہ صحابہ نے جب آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کی سعادت جو ہے وہ دعا مانگی، آپ سے عرض کی، تو آپ جو تھے خاموش رہے کیونکہ آپ وحی کے انتظار میں تھے. اتنی دیر میں حضرت جبریل امین کو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ دے کر بھیج دیا. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا کہ میرے محبوب سے جا کر کہہ دیجئے کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، یہ جو آپ کے اصحاب ہیں، یہ آپ سے محبت کرنے والے، ان سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم، میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، کوئی مزدوری نہیں لیتا. کیونکہ صحابہ کرام نے کہا تھا نا حضور آپ نے طائف میں پتھر کھائے صرف ہمارے لیے، آپ کے جسم اقدس پر اوجریاں رکھی گئی صرف ہمارے لیے، کیونکہ آپ نے دین ہم تک پہنچایا. آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، آپ کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا صرف ہمارے لیے، آپ کو پریشانیاں تکلیفیں دی گئی، آپ کے راہوں پر گنڈے کانٹے بچھائے گئے صرف ہمارے لیے، آپ کو پریشان کیا گیا، ستایا گیا صرف ہمارے لیے. تو ہمارا یہ چھوٹا سا ہدیہ قبول کر لیجئے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ میں نے جو طائف میں پتھر کھائے ہیں، میرے جسم اقدس پر اوجریاں رکھی گئی، میرے راہوں پر کانٹے بچھائے گئے، میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، صرف ایک ہی سوال ہے میرا. وہ سوال کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. فرمایا کہ ان سے کہہ دو میں تم سے مزدوری نہیں لینا چاہتا، میں مال نہیں لینا چاہتا، میں جائیداد نہیں لینا چاہتا، میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے. وہ مطالبہ یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی مال نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف مطالبہ ایک ہے، اور وہ مطالبہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے علی سے محبت کرو، میری فاطمہ سے محبت کرو، میرے حسن سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو. مطالبہ صرف ایک ہے. اور آج کا نوجوان دیکھے کہ کیا میرے نبی کی سنت کو یاد رکھا اس نے؟ کیا اس نے اس مطالبے کو یاد رکھا؟ کہ اگر میں تفصیل کرنا چاہوں الا المودۃ فی القربى، یہاں پہ محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. علماء نے بہت خوبصورت تفصیل لکھی ہے یہاں پہ. فرمایا محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے. یہاں پہ محبت کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ محبت چاہتا ہوں، فرمایا میں مودت چاہتا ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ جو مچھلی ہوتی ہے نا پانی کے اندر، اس کو پانی سے محبت نہیں ہوتی، اس کو پانی سے مودت ہوتی ہے. کیونکہ محبت کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے. کسی سے محبت ہونا، محبت ضائع ہو جائے کسی بھی طریقے، محبت کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے. محبت دور ہو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن جو مودت ہوتی ہے نا اس کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے، اس کو پانی سے نکالے دیکھیں کیسے تڑپے گی. تو فرمایا کہ میری اہل بیت سے ایسے محبت کرو جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا جائے، وہ تڑپنے لگ جاتی ہے، اپنی جان تو دے دیتی ہے، لیکن پانی سے جو اس کا رابطہ ہے اس کو نہیں چھوڑتی. اگر رابطہ ٹوٹ جائے وہ مر جاتی ہے. فرمایا میری اہل بیت سے محبت ایسے کرنی ہے کہ اگر محبت نکالنے کی کوشش کی جائے، تمہارا دل پھڑکنے لگ جائے، تمہارا دل تڑپنے لگ جائے، تمہاری جان نکلنے کے قریب ہو جائے. فرمایا اہل بیت کی محبت کو سینے سے نہیں نکلنے دینا. موت آتی ہے تو آ جائے، موت آتی ہے تو آ جائے، لیکن اہل بیت کی محبت کو سینے سے نہیں جانے دینا. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کی جو مودت ہے، اہل بیت کی جو محبت ہے، وہ دنیا میں بھی آپ کی کامیابی کا راز ہے، کل قیامت والے دن بھی وہی آپ کی کامیابی کا راز ہے. دعا ہے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا قدم بقدم چل کر اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.